اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، ایک آیت ہے صرف 59۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ مومنوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی کہ فرما برداری، اوبے اللہ، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اوبے دا میسنجر۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر، اولی الامر جو ہے کہ جو بھی تمہارے درمیان، یعنی جو بھی مطلب اتھارٹی والے جو لوگ ہیں، تو وہ تم میں جو بھی ہیں ان کی بھی مطلب فرما برداری کرو، لیکن وہ یہ کہ اللہ نے پہلے مومنوں سے یہ کہا کہ اطیعوا اللہ، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو یعنی پہلے اللہ کی ایک اطاعت ہو گئی، اور مین اطاعت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، کیونکہ سیکنڈ نمبر پہ پھر اللہ نے کہا کہ اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو رسول جو بھی ہوتے ہیں وہ جو آتے ہیں انسپائرڈ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، اور اللہ ہی ہے جو ان کو تمام جو بھی چیز، حکم اور ہر چیز جو ان کو علم سب چیز دیتا ہے، تو وہ تم یعنی اللہ کے بعد تم کو رسول سے مطلب پتہ کرنا ہے جو بھی، اور اوبے کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اور تو وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے بعد جو بھی ہے اولی الامر میں، یعنی مطلب جو بھی تمہارے میں سے مطلب بہت ہی مطلب ان لوگوں نے کوئی خاص، یعنی جیسے تمہاری حکومت بھی آتی، گورنمنٹ بھی آتا ہے، اور ساتھ میں مطلب جو بھی ایسے مقام پر ہے کہ ان کو اللہ نے پاور دیا ہے آرڈر مطلب کرنے کا، اور ان کا جو بھی ان کا حکم ہوتا ہے وہ اس کو مطلب کیا جائے گا، جیسے بولتے ہیں نا، اس کو مانا جائے گا، وہ اوبیڈینس ان کا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کا سب کا تم کو فرما برداری کرنی ہے، لیکن یہ فرما برداری سے تم کو یہ ہے کہ تم کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اولی الامر جو ہے، کیونکہ رسول تو اللہ کی جو بات ہے وہی بولیں گے، اس لیے اللہ کی فرما برداری کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا رسول، کیونکہ اللہ نے تینوں کو ایک ہی ساتھ تو نہیں بولا نا، کہ تینوں کا نام لے کے بولا کہ تینوں کے لیے اطیعوا، یعنی ان کی اطاعت کرو۔ اللہ نے پہلے خود کے لیے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اس کے بعد اولی الامر کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرسٹ اللہ ہے، اور چونکہ اللہ کے پاس سے ہی رسول آتے ہیں، اور ان کی ساری فرما برداری جو تم کو کرنی ہے وہ اللہ کی طرف سے انسپائرڈ ہیں۔ اور پھر جو بھی مطلب دین میں یا جو بھی اس طرح کے مطلب جو بندے ہیں جنہوں نے مطلب جو بھی کچھ کیا، یا پھر گورنمنٹ بھی اگر ہے، تو تم کو یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ اللہ کے خلاف وہ حکم نہ کر رہے ہو کہ جس کو کہ تم مانتے بیٹھو، وہ ماننا نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کیونکہ اب یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اگر، فَإِن، سو اف تَنَازَعْتُمْ، تنازع کا مطلب کیا ہے؟ نزاع کا مطلب ہے کھینچنا،
جیسے کہ روح کو جب کھینچا جاتا ہے تبھی بھی نزا کا ورڈ، نزا کا عالم ہے کہ روح کھینچی جا رہی ہے، جو بولتے ہیں نزا کا عالم ہے اس وقت، تو وہی ہے. تو ابھی یہاں کھینچم تانی ہو رہی ہے. سمجھو کہ اگر کوئی لوگ ہیں جنہوں نے سمجھو کہ یہ سوچے کہ ہم جو کر رہے وہ رائٹ ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بول رہی ہے کہ ہم جو کر رہے وہ رائٹ ہے، تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ دونوں میں سے رائٹ ہے کون؟ تو وہ جو کھینچم تانی ہو رہی ہے تو اللہ اس کے اندر ہم کو کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے بیچ میں کھینچم تانی ہو رہی ہے یا مخالفت ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو تم وہ کر رہے ہو بلیم کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہم صحیح ہو، بولے ہاں یہ صحیح نہیں ہم صحیح ہے، تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں اگر اس طرح ہو جائے کھینچم تانی، فَرُدُّوهُ، تو پلٹو، رد، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹو، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو، والرسول، اور رسول کی طرف پلٹو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تب تو لوگ پلٹ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو کیا صحیح ہے کیا غلط. لیکن آج ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سنن، وہ اس میں تم کو پتہ چل سکتا ہے. وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیونکہ اگر تمہارا ایمان، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور یوم الاخر پہ، آخری دن اس دنیا کا جو سب سے بڑا دن ہے، 50,000 برس لمبا دن، اور اس میں تمام سزا اور جزا، حساب کتاب سب کچھ ہونے والا ہے. تو اگر اس دن پہ تمہارا ایمان ہے، کیا اللہ پہ ایمان ہے اور اس دن پہ اگر ایمان ہے تو پھر تم یہی کرو گے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہاں سے پتہ کرو گے کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے. کیونکہ دونوں ہی پارٹی اگر اپنے آپ کو بولے رائٹ ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحیح میں رائٹ ہے. ذالک خیرن، اسی میں خیر ہے، یہ سب سے بہترین ہے، سب سے خیر اسی کے اندر ہے، بیٹر ہے یہ. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور فیصلے کے لیے، نتیجے کے لیے بھی سب سے آسان ہے یہ. آسان مطلب سپرلیٹو ڈگری میں اللہ نے اس کو کہا کہ بیسٹ، ایکسیلنٹ، یہی سب سے بیسٹ ہے. O you who believe, obey Allah and obey the messenger and those charged with authority among you. If you differ in anything among yourselves, refer it to Allah and His messenger if you do believe in Allah and the last day. That is best and most suitable for final determination. اس کی نوٹ ہے 580. اتھارٹی یعنی جو اولو الامر کے لیے بولا گیا نا، وہ ہے اس کے لیے 580. اولو الامر، دوز چارجڈ ود اتھارٹی اور ریسپانسبلٹی اور ڈیسیژن اور دا سیٹلمنٹ آف افیئرس، یعنی یہ لوگوں کو سب کو اولو الامر کہا جاتا ہے. یعنی کہ اولو کا مطلب ہے وہی جو جیسے بولتے ہیں نا، یعنی ایک دم یعنی ٹاپ کے، اور امر یعنی کہ جو جن کے ہاتھ میں وہ مختیاری ہے، اختیار ہے، کہ وہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو اتھارٹی پاور ہے جن کے پاس، پھر جس کے اوپر ذمہ داری ہے اور فیصلے کا ان کے اوپر مطلب وہ رائٹ ہے، یعنی کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یا تو کسی معاملے کو، کسی بھی مطلب کوئی بھی الجھن جھگڑا یا کوئی بھی حجت یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو سیٹلمنٹ وہ کر سکتے ہیں، اس کا سیٹل، وہ ہے اولو الامر. آل الٹیمیٹ اتھارٹی ریسٹ ان اللہ، تمام یعنی کہ جیسے اتھارٹی پاور جس کے بھی پاس ہے وہ سب کا سب آخری جو ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے نا. تو یعنی اگر سوچو کسی کے پاس ہے پھر اس سے اوپر تو لیکن فائنلی تو کون ہے؟ اللہ.
ultimate. Prophets of Allah derive their authority from him. اور جو بھی رسول ہیں اللہ کے، اگر وہ ایک اتھارٹی لے کر آتے ہیں تو وہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ اللہ کے پاس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد بن عبداللہ تھے تب ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی، لیکن جب وہ اللہ کے رسول بنے کہ محمد رسول اللہ ہے، تو اب برابر صحیح ہے کہ ہاں ان کی اتھارٹی ہے اور ان کی بات کو ماننا ہی ہے. As Islam makes no sharp division between sacred and secular affairs, it expects governments to be imbued with righteousness. اسلام کے اندر جو ہے اس طرح کا مطلب ڈویژن نہیں ہے کہ یہ سیکرڈ ہے اور یہ سیکولر ہے، یہ اسپریچول ہے اور یہ مطلب دنیاوی ہے، ارتھلی ہے. بلکہ اسلام کے اندر یہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی تمہاری یہ امیدیں ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، یعنی کہ جیسے کہ بولتے ہیں نا انسپائرڈ ہونی چاہیے، ان کی صداقت ہونی چاہیے رائٹیسنس پہ، یعنی رائٹیسنس جو ہے وہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے اندر. Likewise, Islam expects Muslims to respect the authority of such government. اور ایسی اگر گورنمنٹ ہے رائچیسنس کے اوپر انسپائرڈ ہے، اس کی صداقت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، نیکی پر ہے، پائسنس پہ ہے، جیسے کہ ہندی میں کہتے دھارمکتا، تو اس طرح سے ہے تو پھر تم کو اس کو ریسپیکٹ کرنا ہے. For otherwise there can be no order or discipline. نہیں تو یہ ہوگا کہ نہ کہیں کوئی مطلب آرڈر ہوگا کہ بھئی کوئی معاملہ کوئی صحیح چل رہا ہے، اور نہ ہی کہیں پر کوئی نظم بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ ڈسپلن بھی نہیں ہوگا.